انہوں نے اپنا نام خادم القرآن والابرار رکھا کہ میں قرآن کا بھی نوکر ہوں اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا بھی نوکر، قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا بھی نوکر ہوں۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی شخص کوئی لقب اختیار کرتا ہے، جب بھی کوئی شخص اپنا نام رکھتا ہے، فخر کے طور پر کسی لقب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے تو بلا وجہ نہیں جوڑتا، اس کے پیچھے کوئی ایک وجہ بھی موجود ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کون ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ۔ پیر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ راز پایا ہے کہ دین کی نوکری، قرآن کی نوکری کیا عظمت رکھتی ہے، کیا شان رکھتی ہے۔ آپ ہر 11ویں کے موقع پر قرآن پاک کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، اپنے مریدوں کے سامنے دین کا بیان کیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ میں نے یہ سنت اختیار کی ہے اپنے جد امجد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں تو سیاریاں لفیرہ دیو۔ ارشاد فرمایا میں ایک کن پھدے اپنے جد امجد شیخ عبد القادر جیلانی اچھا خادم القرآن کا لقب کی میں اختیار کیتا۔ ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں سمجھتا، میں شیخ عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، چائے پیتی کا شوربہ، کہاں میں اور کہاں وہ، نہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جب 11ویں ہوا کرتی تھی، اس 11ویں کی محفل کے اندر علماء آیا کرتے تھے، طلباء آیا کرتے تھے، مفسرین آیا کرتے تھے، محدثین آیا کرتے تھے، آ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے دین کا علم سیکھا کرتے تھے، فتویٰ سیکھا کرتے تھے، تفسیر سیکھا کرتے تھے۔ اور جب وہ علماء آتے تھے، علماء کی خدمت کے لیے لوگ دیگیں پکواتے تھے، لوگ کھانے پکواتے تھے، کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی کھیر لا رہا ہے، کوئی چینی لا رہا ہے، کوئی کھانے پکوا کر لے آ رہا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا میں نہ ہوں عالمہ جڑا آ کے شیخ عبد القادر جیلانی دی رحمت اللہ علیہ دی محفل کے اندر بیٹھا ہے، نہ میں اس مسجد سے بیٹھا ہویا پیر مرشدہ۔ ارشاد فرمایا میں اگر انہیں ہی اٹھا لیا جاواں جڑے آ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے مریدہ دی روٹیاں پکائی دیا۔ ارشاد فرمایا کل قیامت دے دن اگر انہیں دے اندر ہی میرا شمار ہو جاوے میرا بیڑا پار ہے، میرا بیڑا پار ہے۔ میں عالم کی خدمت کر لوں، میں محدث کی خدمت کر لوں، میں فقیہ کی خدمت کر لوں، میں حافظ قرآن کی خدمت کر لوں۔ ارشاد فرمایا یہ خدمت اتنی بڑی سکندری ہے، یہ خدمت اتنی بڑی سعادت ہے، یہ خدمت اتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے اپنا لقب خادم القرآن والابرار رکھا ہے، کیوں کہ اللہ نے بادشاہی رکھی ہے تو علماء کی کرموں، اللہ نے بادشاہی رکھی ہے تو کہاں پر رکھی ہے؟ علماء کی قلبوں کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے بادشاہی رکھی ہے حافظ قرآن کی قلبوں کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے بادشاہی رکھی ہے تو اللہ کی کتاب کی خدمت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے بادشاہی رکھی ہے تو اللہ کے رسول کے فرمانوں کی خدمت کے اندر، حضور کے فرمانوں کی خدمت کے اندر رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا اصل لنگر پکائی رکھے، دین آنے دی خدمت کیتی رکھی، اپنا لقب رکھیا خادم القرآن والابرار۔ ارشاد فرمایا مر او بادشاہی ملی جڑی زمانے تو کسی نے نہیں تھی۔ ارشاد فرمایا سانو وہ بادشاہی چاہیے، لوگن مرید بڑاوڑے پن دے۔ ارشاد فرمایا ساڑھے لوگ مرید آ کے آپ ہوئے،
ساڑھے لوگ آکے آپ مرید ہوئے، لوگ اعلان کروائیں دے، لوگ خلیفے رکھ دیں، لوگ اپنی مشہوریت کریں دے. ارشاد فرمایا ایسا قرآن چالیا، قرآن ایڈا مشہور ہے، سانو قرآن مشہور کر چھوڑے. قرآن دی عظمت دا دیوہ بنتا ہے. ارشاد فرمایا ایتا اسا تو اور راز لبیا، اسا تو اور راز لبیا، اسا اللہ دے خزانے جو خزانہ چاہیا. ارشاد فرمایا یہ جو خزانہ، ارشاد فرمایا جڑا ایک خزانہ ہے، یہ اللہ نے اپنے خزانے دے اندر صاحب کے رکھے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے دے اندر کی کیتا ہے، صاحب کے رکھے. یہ مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے میں ایک سوچ دے اندر بیٹھا، میں ایک خیالہ دے اندر بیٹھا، بے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب نے پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب نے پیدا کیتا ہے اور اپنا محبوب بنایا ہے. ہر محب اپنے محبوب نے کوئی تحفہ دین دوست، ہر محب اپنے محبوب کو تحفہ دیا کرتا ہے، گفٹ دیا کرتا ہے. ارشاد فرمایا میں کھوج اس پائے گیا لب باتا صحیح میرے حضور نو اللہ نے دیتا کی. میں اس صندوقڑی کھول کے دیکھا جی میں تُس زیور لائن دیو نا تو زیورہ دے وچ اور ڈبا ہوندہ ہے بڑا خوبصورت، ان کھول کے ویکھا تا صحیح، میں ویکھا تا صحیح اللہ نے اپنے محبوب کو دیتا. سنارے دے ڈبے دی گل نہیں کریں دا پہ، میں اس ڈبے دی گل کریں دا پہ جڑے ڈبا عرشوں ٹوریا فارس تے آئے میرے حضور دی جھولی ہے. عرشوں ٹوریا فارس تے آیا ہے، چاون والے جبریل امین ہے، بھیجن والا رب تعالی ہے. ارشاد فرمایا جن دی جھولی ہے چاہے اس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں کھوجنے سے لگ گیا، میں ڈھونڈنے لگ گیا، میں دیکھوں تو صحیح، میں ڈھونڈوں تو صحیح کہ میرے رب نے میرے محبوب کو تحفہ کون سا عطا کیا ہے. ارشاد فرمایا میں ٹردا لبدا مسیح تے چپڑے نفر چلیتے اللہ میں دست سے کیڑا تحفہ میرے محبوب نے دیتا ہے. ارشاد فرمایا انہیں نفل ختم کرے سو تواڑیاں اکھی کھل سے اگو میرے محبوب نے تحفہ تواڑے سامنے. مسجد میں جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میں کھوجت بیٹھا اذن ہوا، بتایا گیا ابھی آپ کی آنکھیں کھلے گی، آپ کے سامنے اللہ کا وہ تحفہ موجود ہوگا. ارشاد فرمایا میں جو اکھی کھولی انسان ہے اللہ دا قرآن پہ ہے، سامنے اللہ دا قرآن پہ. ارشاد فرمایا میں نے پتہ لگ گیا اگر خدا دے خزانے قرآن تو بات کیسا ہوگی اللہ اپنے محبوب نے وہاں عطا فرما گیا. ارشاد فرمایا قرآن تو بھاری کائنات کے اندر کوئی شاید ہے، قرآن تو بھاری کیسا ہو رہے ہے ہی کوئی نہیں. ارشاد فرمایا میں پتہ لگ گیا وہ عظمت والی چیز ہے. ارشاد فرمایا تحفہ حضور نے مل گیا. ارشاد فرمایا اسا اسے دی نوکری کیتی رکھا ہے، اسے دی خدمت کیتی رکھا ہے. ارشاد فرمایا اسا اپنا نام رکھ رہے ہیں خادم القرآن والابرار، جیڑا اس قرآن کو چاہ کے پڑھ سی اسا اس نے بھی نوکر ہے. ارشاد فرمایا جیڑا اس قرآن کو پڑھائی سی اسا اس نے بھی جن پہ مبارک علی رحمت اللہ علیہ محبت اچھی آواز نال کہہ رہے سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اسا او خدمت تے نوکری اسے دی چاہیے جیندہ عرش تے بھی چرچا ہے فرش تے بھی چرچا ہے. ارشاد فرمایا اسا نیکاں نو ہاتھ لاون دیتا ہے، پاکاں نو ہاتھ لاون دیتا ہے. کرام برارا. ارشاد فرمایا نیک پاک عزتانے صرف قرآن عزت آنے نہیں. ارشاد فرمایا جو قرآن کو چاون آنے انہوں نے ایسا عزت عطا کی، انہوں نے بھی ایسا کی کیتا ہے عزت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا عزت والوں کے ہاتھ میں قرآن دیا جاتا ہے، عزت والوں کی چولی میں قرآن دیا جاتا ہے اور عزت والے سینوں کے اندر قرآن اتارا. اور قرآن دی قدر اپنی حیاتی وقت کر چھوڑی، اپنی حیاتی وقت کر چھوڑی. ارشاد فرمایا پھر جدو میں قرآن دی نوکری اختیار کیتی ہے میں اپنے کام چھوڑ دیتا. اللہ جانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جنگ میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور
چندے کے لیے کہا کہ بھی جنگ آ گئی ہے، چندہ کرنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہر ایک صحابی اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور جا کر گھر میں سے کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کچھ گھرچ پہ آئی وہ ساری ہرشہ چاہیے، ساری ہرشہ چاہیے۔ پھر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف جانا ہے تو کسی عاشق کی بات ہی کرنی ہوگی نا۔ عاشقہ دی مثال عاشقہ نال بنتی، عاشقوں کی مثال عاشقوں سے بنتی ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کر رہا ہوں۔ گھر میں گئے، سارا سامان اٹھایا ہے، اس کے بعد دیوار کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں کہیں کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے، کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے۔ دیکھ رہے ہیں اس حوانیاں اکثر کپڑے سیدھے ہویا، سوئی کاٹ کے کال دے ٹانگ چھڑے دیا، کسے نو لاگ نہ جاوے، کسے نو لاگ نہ جاوے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے تسلی سے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، ایک گٹھڑی کے اندر باندھتے ہیں، گٹھڑی کے اندر باندھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ گال سامان دی نہیں، گال سامان دی تھوڑا ہی دیتا گیا، دیر ہی دیتا گیا۔ گال تقوی دی بھی نہیں ہے، گال محبت دی، گال محبت دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا جنہا لقب رکھیا خادم القرآن والابرار، ارشاد فرمایا ایسا مڑ کے اپنے گھر پہ ڈٹھا ہی نہیں، مڑ کے ایسا اپنے گھر پہ ڈٹھا ہی نہیں۔ میرے بیٹے کہاں سے پلیں گے نہیں دیکھا، میری بیوی کہاں سے کھانا کھائے گی نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا میں سفر اختیار کیتا، سفر در سفر اختیار کیا، ایک سفر سے نکلا، سفر سے آگے پھر سفر کیا، ایک مرید کے گھر سے نکلا، اگلے مرید کے گھر روانہ ہوا، وہاں سے آگے روانہ ہوا۔ ارشاد فرمایا یار یہ تے امدیہ سے واپس گار او بھی اس پر مجبور ہو کے امدیہ سے کہ بہت سارے لوگ چلو اتھے ہی ملن آئے ہوئے، اگا تا ملن پورے ہوئے اندیہ سے، یہ جو پیری کوئی ڈٹھا ہی نہیں، جائیں دے اگا ہی مرید تے پچھا ہی مرید، اگا ہی مرید تے پچھا ہی مرید۔ خدا دی قسم چاہ کے پہ آنا پھر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ نو او اللہ مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے، اگا ہی مرید پچھا ہی مرید، اپنے ہی مرید پرائے مرید، اپنے بھی مرید پرائے بھی مرید۔ اور ہر ایک خاندان کا شخص جب بھی مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام لیتا تو ادب سے لیتا ہے، کہتا ہے اصلا سارے دے سارے نوکر ہیں پیر مبارک علی شاہ، سارے مخدوم آتے ہیں، بغداد دے آتے ہیں، ساہے کے سادہ بزرگ آتا ہے، اصلا تو پیر مبارک شاہ نو ڈٹھا ہے، اصلا تو پیر مبارک شاہ نو بھالے ہیں، اصلا تو بھئی سارے دے سارے دے قدمہ دی خاک ہے۔ اچھا جنہوں مخدوم آکھیں اصلا انہوں نے خدمہ دی خاک ہے، او آدھا پہ خادم القرآن والابرات ارشاد فرمایا میں اے بادشاہی حاصل کی دی قرآن دی نوکری، میں نے یہ بادشاہی حاصل کی ہے قرآن کی نوکری کر کے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن کی نوکری کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو عزت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول منظور کرے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا ہر نوجوان جو دین کی خدمت کے اندر مشغول ہے خادم القرآن والابرار اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے لکھواتا ہے، کیونکہ ہوں یہ عزت دیونی ہے تو قرآن دے درد دی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھے جو کچھ سنے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی نوکری کرنی، قرآن دی تفسیر بیان کرنی، حکایت تو سامنے پڑھی۔ اچھا مجھے ایک چھوٹا سا مرض بھی ہے، پچھلی تقریر ایک جگہ تے ہوئی اتھے میں انہوں دسے میں چھوٹا جے مرض ہے میں وچ پنجابی بول جانا تے وچ اردو ہی بول جانا،
جو بات مجھے پنجابی میں اچھی لگتی ہے پنجابی میں کر دیتا ہوں، اور جو بات مجھے اردو میں اچھی لگتی ہے وہ اردو میں کر دیتا ہوں۔ اردو بھی ہماری اپنی زبان ہے، پنجابی بھی ہماری اپنی زبان ہے، اس وجہ تو یہ نہ سمجھے کہ مولوی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کرتا ہے، نہیں، جو بات مجھے پنجابی میں اچھی لگتی ہے کہ اس پنجابی کے اندر لہجہ ٹھیک رہے گا، وہ گل پنجابی ٹھوک دینا، وہ گل پنجابی ٹھوک دینا، اور جو بات لگے کہ اردو میں اچھی ہوگی تو اس بات کو بڑے سلیقے کے ساتھ اردو میں۔ آپ کے سامنے دو آیات بیان تلاوت کی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی تفسیر پہلے بیان کروں گا، اس کے بعد جو آیت پڑھی ہے اس کا مختصر مطلب اور ترجمہ بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ جو کہوں جو میری زبان سے نکلے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اپنی نصرت سے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد فرمایا ایسا ایک چھوٹی جی محفل جمائی، ایسا کی جمائی محفل جمائی ہے، ارشاد فرمایا زیادہ رش نہیں سے کیتا، زیادہ رش نہیں سے کیتا، کیوں کہ جتھے ڈھیر رش ہو جاوے نا مڑ ادب اس گھاٹا آ جانا، ادب گھاٹا آ جاتا ہے۔ جو آئی وڈی محفل جمائی بیٹھے ہیں، رب دی چھوٹی محفل ہی بہت وڈی، اللہ تعالیٰ اپنی ایک مخلوق نو سادن ہے نا، میرے اور آپ کے نزدیک وہ محفل بہت بڑی ہے لیکن میرے رب کے نزدیک وہ چھوٹی ہے۔ ایک کا مخلوق صدی ہے، دیر تک آئی نہیں صدی، 18,000 مخلوقات ہیں، ایک کا مخلوق صدی ہے۔ اشافہ میں ایک چھوٹی جی محفل جمائی سے اس محفل تو جمائے یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس محفل دے وچ اسا صرف اپنے فرشتے سدے، کون سدے؟ فرشتے سدے۔ اشافہ فرمایا ایک میاں میرے فرشتے اسا ایک محفل جمائی درود شریف، اسا محفل جمائیے درود شریف دی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو آؤ ہماری محفل کے اندر شریک ہو جاؤ، تم بھی حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھو۔ اچھا اللہ دی ذات بھی نور، او دے فرشتے بھی نور، ارشاد فرمایا اس تو بعد اگر ایسا کسی نے اپنی محفل چاون دی اجازت عطا کی تو حضور دی امت 1,26,000 انبیاء علیہ السلام دی امت بھی تو موجود ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسا اس محفل دے اندر میں میرے فرشتے اس تو بعد اگر میں کسی کو آمن دی دعوت دیتی تو میں حضور دی امت کو دعوت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور سید تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف۔ اچھا درود شریف جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، ایک تے گناہ تو چھڑیں گی، کیسے تو چھڑیں گی؟ گناہ تو چھڑیں گی، جیڑے اگاں گناہ ہوئے گناہ تو ہی بچا لیں گی، تو جیڑے پچھا ہوئے پہ ہوئے گناہ تو ہی بچا لیں گی۔ اچھا اے بھی کھاتا نہ لینا، انسان دی حیاتی ساری ہی کو جو ہی نہیں گزرے، کسے دا اگلا پارا چنگا کسے دا پچھلا پارا چنگا، کسے دا اگلا پارا چنگا کسے دا پچھلا پارا چنگا۔ حیاتی انسان کی زندگی یہ بدلتی رہتی ہے، انسان کے رنگ بدلا کرتے ہیں، انسان عمل کے لحاظ سے اپنی ہر آنے والی سانس کے اندر اپنے ہر آنے والے دن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عیسائی جانتے ہیں، عیسائی وہ آیا کر تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا ادب کیا، اس کا کیا کرتے تھے؟ بڑا ادب
کیا کرتے تھے، بڑا حیا کیا کرتے تھے. جب بھی آتا اپنے طالب علموں سے کہتے، اپنے خلفاء سے کہتے آؤ اس کے لیے کرسی بچھاؤ، اس کے لیے مسند بچھاؤ، اسے عزت سے بٹھاؤ، اسے عزت سے لے کے جانا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، اسے پانی پلانا ہے. عزت کے وہ تمام تقاضے جو ایک باشرف اور عزت دار انسان کے لیے ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کے سب بروکار لائے جائیں. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تو آپ کے شاگرد پوچھا کرتے حضرت ایک ہی کریں دیو نہ کلمہ پڑھنا ہے نہ کچھ کریں دا ہے تے تسی انہاں دا ایڈا حیا کریں دیو، ایڈا ادب کریں دیو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں رب کی ذات تو بڑا ڈرنا، میں رب کی ذات سے بڑا ڈرتا ہوں. ارشاد فرمایا اشرف علی تھانوی کا حال بدلا تو اشرف علی تھانوی اس کی جگہ ہوگا، اس کا حال بدلا تو یہ اشرف علی تھانوی کی جگہ. ایمان و کفر کے درمیان انسان کی زندگی گھومتی رہتی ہے. عرض کر رہا تھا کہ انسان کے حال بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں کچھ پہلے گناہ ہو جاتے ہیں اور کبھی آگے گناہ ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اگلے اور پچھلے سارے گناہ و تو جان چھوڑاونی نے حضور دی ذات پہ درود پڑے گا، حضور دی ذات پہ درود پڑے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا ہے اور اس جنگل کے اندر ایک بہت بڑی بلا اس کے سامنے آ جاتی ہے. اس جیسی بلا اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. اتنی ہیبت ناک بلا ہے، اتنی خطرناک بلا ہے کہ دیکھتے ہی سانس رک جاتا ہے، دیکھتے ہی انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کچھ نہیں سوچتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. ارشاد فرمایا ایک بندہ جنگل جاندہ پہ اگوئی ہو جائے بلا کے کھلو، اس طرح کی بلا آ کر کھڑی ہو رہی. کہتا میں نے دنیا کے اندر تیرے جیسی بلا کبھی نہیں دیکھی، کہاں سے آئی ہے، مجھے معاف کر دے، کیسے میں تجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں. وہ بلا بلا نہیں، وہ گناہ ہے. وہ بلا بلا نہیں تھی بلکہ کیا تھی، وہ انسان کے پہلے کیے ہوئے گناہ تھے. یاد رکھیں گناہ مدی شکل بڑی بھیڑی ہو، گناہ مدی شکل بڑی بھیڑی ہوگی. خدا کسے نو کسے دے گناہ مدی شکل نہ دکھائے، خدا کسی کو کسی کے گناہوں کی شکل نہ دکھائے. یاد رکھنا اپنے گناہ اسی دنیا کے اندر معافی کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے اور حضور کی ذات کا صدقہ مانگ کر اپنے کے گناہوں کی معافی اسی دنیا کے اندر مانگ کر جانا. یاد رکھنا اگر گناہ اگا پڑ گیا تو انہاں دی شکل بڑی بیٹھ، ان کی شکلیں بڑی بہتر ہوتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بندہ جنگل کھلوتا ہے، بلا سامنے آ کے کھلو رہی ہے، بلا کوئی عام بلا نہیں، جہنم میں سے جب وہ بلا آئی ہے انسان کے گناہوں کے نے وہ شکل اختیار کی ہے. بندہ ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے میں دس میں تیرے کو چھٹکارا کی میں پاواں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے وہ بلا بول پڑ، وہ بلا دیکھیے اللہ کی ذات کتنی رہی. گناہ پہلے آکے دسے انسانوں میں شکوالا اے نوے اکا مڑکا سے تیری چولی چ موجود ہو. ارشاد فرمایا کہنے لگے اس آدمی نے پوچھا کیسی بلا ہے، کہاں سے آئی ہے، اتنی خوفناک بلا میں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے وہ بلا بول کے کہتی ہے میں تیرے گناہ، میں تیرے گناہ ہوں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیسے تجھ سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. بلا بول کے کہتی ہے حضور کی ذات پہ درود پڑھ کر، حضور کی ذات پہ درود پڑھ کر. یاد رکھنا درود پڑھتے جاؤ گے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے گناہ اللہ معاف کرتا جائے گا اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حضور کے صدقے گناہوں سے محفوظ رکھے. اور یاد رکھنا اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی مصیبت سے محفوظ فرما لیتا ہے. یاد رکھنا قبر میں بھی اللہ حضور کے درود شریف کی برکت سے ہماری قبروں کو محفوظ فرمائے. بلائیں نہیں، تباہیاں نہیں، آگ نہیں،
اژدہے نہیں، حضور کی ذات پہ درود پر تیری قبر کے نزدیک کوئی چونٹی بھی نہیں آئے گی۔ حضور کی ذات پہ درود پڑا کر تیری قبر کے نزدیک کوئی چونٹی بھی نہیں آئے گی، بلکہ رب کعبہ کی قسم زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن چونٹی بھی نزدیک نہیں آتی، اژدہے بھی نزدیک نہیں آتے، سانپ بھی نزدیک نہیں آتے۔ ارشاد فرمایا حضور کی غلامی اختیار کر لے، خدا تیرے سارے بیڑے پار کر دے گا۔ حضور کا غلام بن جا، ہم تیرا کفن بھی میلا نہیں، ہم تیرا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے اگلے گناہی بس کی جاوے تو پچھلے بس کی جاوے، ایک اونچی آواز نہ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسول۔ آپ کے سامنے اللہ جل شانہ کی ایک اور لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک اور آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے حضور کی امت کے کچھ نیک لوگوں کی تعریف فرمائی، کچھ نیک لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے حضور کی امت کے وہ بندے ہیں، پنجابی میں کہوں گا جنہاں دے سارے دندیاں دی ذمہ داری اسا آپ نہیں ہوئی۔ اے دکانہ تے باسن نہ باسن انہاں دی دکانہ چلدیاں رسن، اے وائی اچ کھلو کے گوڈی کرے سن یا نہ کرے سن انہاں دی وائی ہوندی رسی، اے جاسن گھٹ کمی سن دے، جاسن گھٹ کمی سن دے۔ ارشاد فرمایا تم جاتے ہو، محنت کرتے ہو، سارا دن مزدوری کرتے ہو، شام کو روتے ہوئے آتے ہو، تمہاری روزی پوری نہیں ہوتی، تمہارے بچوں کا رزق پورا نہیں ہوتا، تمہاری آسائشیں پوری نہیں ہوتی، تمہارا رزق پورا نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کدائی نہ کدائی کوئی غلطی چھوڑی کھلوتے ہو جائے دی وجہ تمہیں بے برکتیاں ہو دیا، کدائی نہ کدائی کہیں نہ کہیں تم نے کوئی کمزوری چھوڑ دی ہے، کوئی کوتاہی تمہارے اندر ایسی موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائش سے تمہاری جھولی کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ساڑھے ان بندے شامل ہو جاؤ، اسے تمہاری ساری حاجت پوری کر چھڑ سکتے۔ کون سے بندے؟ ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے کچھ ایسے بندے، کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم عمل کرو، عجیب بات ارشاد فرمائی، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة۔ اللہ نصیحت مجھے دی جا رہی ہے، مثال کسی اور کی بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے جو اپنے بندے بھیجے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو گے، ان کو دیکھو گے، ان کی محفل کے اندر جا کر بیٹھو گے، تب جا کر تمہیں زندگی کے راز معلوم۔ اس سے پرواہ دے کسی کامل کا دامن تھام لیا کرو تمہیں پار کر۔ وائیاں صحیح کی تھی، انہاں وائیاں جھوٹیاں سے بخت لگ گئے، رنگ لگ گئے، پیر بن گیا سے، فقیر بن گیا سے۔ ایتھے میں جدڑی جنگ امنا نا جنگ آ کے مینو میرے بڑھڑے ملنے، کوئی آدھا میں پی مبارک شاہ نال مجھی چرائیں، کوئی آدھا میں تھوڑے دادے نال اساں پٹھے وڈے، اساں بکریاں چرائیں، اساں مجھی چرائیں۔ اچھا میں راز میں وینا اپنے بزرگاں دی زندگی انہاں دی حیاتی نو وینا بے انہاں نو اتنے رنگ کی میں لگ گئے، انہاں اپنی حیاتی دا رخ موڑیا، انہاں لوگاں در موڑیا۔ خادم القرآن دا راز میں توڑے در بیان کیتا ہے، عرض کیتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
ان کی زندگی کو انہوں نے دیکھا، پڑھا، سیکھا، اپنی زندگی میں لائے، رنگ لائے۔ کیوں ہو گیا؟ ابی مبارک عائشہ رحمۃ اللہ علیہ دن کے ساڑھے نال کوئی عجیب واقع ہو، یاد رکھنا، اور جگہوں پہ اور معاملات ہیں، یہاں اور معاملہ ہے۔ عائشہ فرمایا جاگیاں ہیں قسمتاں ستیاں مبارک شادیاں، جاگیاں ہیں قسمتاں ستیاں مبارک شادیاں۔ عائشہ فرمایا اسا مرشد لڑ نہ پیا، لڑ نپ کے اسا نیک راہ اختیار کیتا، قرآن دی نوکری اختیار کیتی، قرآن اللہ دی نوکری اختیار کیتی۔ عائشہ فرمایا سانو ایک دے اللہ صحیح اور سوتا بھی کھایا اور رات بھی کھائی، ستے پیا سے جاگیاں ہیں ستیاں مبارک، جاگیاں ہیں قسمتاں ستیاں مبارک شادیاں۔ عائشہ فرمایا ستے پیا سے ساری قسمتاں جاگ گئی۔ عجیب گل ہے، لوگ آتے ستا رہا سے تیری قسمت ہی سہ جیسے، پھر مبارک شاہ فرمائی میں ستا پہ آؤں میری قسمت جاگ گئی۔ ہر جاتے کھاتا ہکو جیا نہیں ہوتا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، عشق والوں کی چالیں الٹی ہوتی ہیں۔ تیری بیری ڈوب جائے گی اگر تو سو جائے، گڈی چلائیں دے جے سائے جائیں الائی دے چل گڈی چلائیں دے جے سائے جائیں اس طرح تو اللہ پڑا ہے۔ پھر مبارک عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جاگیاں ہیں قسمتاں ستیاں مبارک شادیاں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے۔ عائشہ فرمایا سے ستے پیا سے ساری قسمتاں جاگ گئی، جاگیاں ہیں قسمتاں ستیاں مبارک شادیاں۔ عائشہ فرمایا رات کالی کملی والے جات پائی نور دی، جاگیاں ہیں قسمتاں ستیاں مبارک شادیاں۔ عائشہ فرمایا حضور اپنے کالی کملی والے چہرہ نوی کھایا نا، عائشہ فرمایا ساڑیوں ستے ہوئے ساری قسمتاں جاگ گئی۔ اسا نکلے اسا گھر چھوڑیا، اسا بات چھوڑیا، اسا بھائی چھوڑی، اسا کاروبار چھوڑیا، اسا اپنی جاگیر چھڑی، جا کے قرآن دی نوکری بہ گیا سے، جا کے قرآن علیہ دی نوکری کے اندر بہ گیا سے۔ عائشہ فرمایا ساری او قسمتاں جاگیاں، اللہ او بخت لائے، اللہ سانو او رزق عطا کیتا۔ عائشہ فرمایا گن دے تھک وینے اللہ دا دیتو ایک مقدہ نہیں ہے۔ میں امنا چاچا دراز بیٹھا ہے، پیرو رضا خلیفہ خاص، جیڑا بندہ ملتا ہے میاں ساڑی سنیان رکھے۔ اچھا مجھ میری ملاقات جدنوی ہوندی ہے، اکثر مجمع دے اندر ہوندی ہے، نیرے لوگوں نالوں کہیں دی کہیں دی سنیان رکھے، اتنے بندے اندر نام ہے ہی میری تو یاد نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے یاد رکھنا، تعلق اتنا ہے، واسطہ اتنا ہے، محبت اتنی ہے، وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے جس سے میں زندگی میں آج تک نہیں، اتنے میں کتنے بندے ہو مردے جنہوں میں حیاتی قدر جھٹائی نہیں ہے، اور خدا دی قسم ہے باقی پیر تو ہم دے جان دے نا، انہاں دے تو بڑے گوڑے مرید ہو، نہ میرا نہ اتھو بیٹھے ہوئے 90% بندے نو پتا ہے تے نہ اتھو دے بیٹھے ہوئے 90% بندے دے نا دا مینوں پتا ہے، مینوں پتا ہے، لیکن یہ محبت کدو پہیاں مل دی ہے؟ شفا میں قرآن دی نوکری دے صدقے پہیاں مل دی، قرآن کی نوکری کے صدقہ تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ جب قرآن کی خدمت کرو گے، جب قرآن کی نوکری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و والی زندگی عطا۔ اور یاد رکھنا ایک اور گال کر چھوڑا، ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کی لعنت، ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کی لعنت۔ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان پر اللہ اپنی لعنت فرماتا ہے، اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یاد رکھو بزرگوں نے لکھا ہے اگر اللہ کسی تے اپنی نظر رحمت کا چھوڑے، اللہ دی رحمت 7 نسلہ تک چل دی ہے۔ اللہ کی رحمت کب تک چلتی ہے؟ 7 نسلوں تک چلتی ہے، اور اگر اللہ کسی پر لعنت کر دے تو اس لعنت کا اثر بھی 7 نسلوں تک پہنچتا۔ ایک لفظ بلیندہ پنجابی دے آپ اکثر بلیندے اے میاں اے پٹے ہوئے، اے پٹی جی ہوئے، ان فلانے دی بات دعائیں، ان فلانے دی بات دعائیں،
ٹھیک ہے ہو گئی شاید کسی بات دعا کی ہوئے یاد رکھے کوئی نہیں پڑھ سکنا جب رب دی ذات ناراض ہو جاوے رب دی ذات دی کوئی ناراضگی اور اس دا قہر نازل ہو جاوے اس دن کوئی مصیبت نازل ہو جاوے اس دے اثرات منسلہ تک جاوے اس کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں یاد رکھنا اسی طرح اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ کی رحمت کسی کی جولی میں پڑ جائے تو اللہ اس کے بچوں کو بھی اس سے محروم نہیں کرتا اس کے بچوں کو بھی اس سے محروم نہیں کرتا آج یہ کر رہا ہوں جتنی بھی عزت ملی ہے جتنی بھی عظمت ملی ہے اللہ نے اپنے قرآن کے صدقے عطا کیا رجال اللہ تلہیہم سے بات چلی تھی ارشاد فرمایا اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو ہمارے بندے موجود ہیں ہمارے بندے موجود ہیں رجال ایسے میرے بندے موجود ہیں ایسے میرے بندوں کی سیرتیں موجود ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ یہ ہمارے وہ بندے تھے جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکی جنہیں زراعت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکی جنہیں دنیا کی مشغولیات دنیا کی مصروفیات اللہ کے رزق اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکی ارشاد فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار ارشاد فرمایا ساڑھے بندے دی کیفیت بدلی کی میں اے بھی راز تو انداز اے راز بھی اسے تو انداز چھوڑیے بندے دنیا تو ہٹ کے ساتھی باردائے چاہ کے بیٹھے کیوں ہوئے ارشاد فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار قیامت دے تو قیامت دے تو ڈرتے یخافون وہ ڈرتے ہیں یومن ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار ارشاد فرمایا اس دن تو ڈرتے جدو انہوں نے گناہ خطرناک شکلہ دیتے انہوں نے سامنے ہم سے اس نے ارشاد فرمایا اکھی اکو دے بجائے پچھو مو اکھی اگید بجائے پچھو نہ مطلب کیے ارشاد فرمایا نہ ایدو ہو سے نہ ایک سے ارشاد فرمایا تو ایدے کار نہیں سے اکھی تاہی تینو نظر او سے یا معاشر الجن والانس انسان آج جتنے جتن کرنے لی کارلا اکھی کٹ چھوڑ تیرے ہاتھ دیکھ سے قرآن فرمائیتا ہے اس نے اگر کوئی بندہ آکھے پجوے ہندو کریں دے وہ اپنی لاش نو سار چھوڑے دے آدھے بھی نہ ہو سی نہیں صاحب ہو سی ارشاد فرمایا کہ سارے جتن کرنے نہیں کار لائے زبان بڑھنی ہے بڑھنا ہے یہ بول کے کل قیامت دے دن نہ دسے ارشاد فرمایا اسے تیرے ہاتھ بھولا دی اچھا تیرے ہاتھ بلا دی سے تیرے ہاتھ بلے سے ارشاد فرمایا تیرے پیر بلے سے ارشاد فرمایا تیرے جسم دہے کے بار بلے سے یاد رکھے تتقلب فیہ القلوب والابصار انسان آپ سے میری آنکھی ایدے دی بجائے ایدے ہو جائے ارشاد فرمایا موڑ بھی تنگ دیگے اسی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار ارشاد فرمایا انہیں بدیاں دیاں جڑیاں حیاتیاں بدلیاں انہیں برائی کے رستے میں چھڑے آئے نیکی کے رستے میں اختیار کیتا ہے ارشاد فرمایا وہ اپنے رب کے سامنے کھلو میں تو ڈرتے ہیں اس پر کہ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو وہ دریا اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اگر چاہے بخشنے پہ آئے تو ارشاد فرمایا مجھ جیسے نکمے بھی بخشے اللہ کی ذات سے بخشش چاہیے مانگی اللہ سے اپنی زندگیوں کے رخ تبدیل کیجیے آگے ارشاد فرمایا جڑی اگلی گال کرنی ہے وہ گالے جڑی پہلے کیتی بیٹھا بس ان تھوڑا جا ریوائز کر کے آپا بیان ہے بند کر دے ارشاد فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ارشاد فرمایا ہمارے یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی ہم نے زندگیاں بدلی انہوں نے اپنے رستے تبدیل کیے ہم نے ان کو ایک اجر عطا کیا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ ارشاد فرمایا تاکہ ہم ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا کریں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ ارشاد فرمایا اور اسا اپنا فضل ہو بدا سکیں۔ فضل دا معنی کیے، فضل کا معنی کیا ہے سمجھئے؟ صرف یہ جو انسان کے اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، رحمت کے معاملات ہیں، یہ آگے جا کر نہیں، مثلا یوم حساب آنا ہے، اس دن ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دیا جائے گا، جنت بھی دی جائے گی، عرش کا سایہ بھی ملے گا، حوض کوثر سے حضور کے ہاتھ سے جام بھی حوض کوثر سے حضور کے ہاتھ سے جام بھی عطا ہوگے۔ ارشاد فرمایا او اکائن اتھے بھی ایسا توڑیاں جونیاں این بریسائیں توڑے کل مکسی کاشا نہیں، توڑے کل مکسی بھی کاشا نہیں۔ اچھا یاد رکھے جلو اللہ دی ذات راضی ہوندی، پوتری ڈے، دیاں ڈے، مال ڈے، رزق ڈے، زمین ڈے، عزتی ڈھیر اور ڈھیر۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارشاد فرمایا جدا میں اپنے بندیاں تو راضی ہو جاتا ہوں، جب میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں پھر میں اتنا عطا کرتا ہوں کہ میرے بندے اس کا حساب نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا بینک کالے بہالو، اپنے بہالو، پرائے بہالو، مشینہ ہی رکھ لو، سارے دے میں نوٹ گرنے شروع کر دیو، رزق گرنا شروع کر دیو، عزت گرنی شروع کر دیو۔ ارشاد فرمایا باقی ساری نعمتیں گرنی شروع کر دیو۔ ارشاد فرمایا تواڈے سارے دے سارے قارون ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، قرآن کہہ رہا ہے اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھی، اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر جو اس کے اونٹوں کی جو اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر پھرتی تھی۔ میں قرآن ڈٹھا پھر ارشاد واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارشاد فرمایا ایسا کافر نو دیتا او دے اٹھ گڑی سکتے۔ ارشاد فرمایا جدا میں مومنہ دی یہ جھولیاں بھرنیاں، مومنہ دی دولت دے اٹھ گڑی بھی نہیں، مومنوں کو جو میں اپنا فضل عطا کروں گا، مومنوں کو جو میں اپنا رزق عطا کروں گا۔ ارشاد فرمایا میں اپنے حساب و کتاب کے سارے قلم اٹھا دوں گا اور میں مومنین کی جھولی ایسی بھروں گا۔ ارشاد فرمایا اس کی نسلیں گنتی تک جائیں گی، اس کی دولت، اس کا رزق، اس کی عزت ختم نہیں ہوگی۔ اساتہ دیکھی بیٹھے، اساتہ اپنی جھولیاں پائی بیٹھے، اساتہ اپنی جھولی پائی بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے صدقے، دین دے صدقے، اللہ دے قرآن دی نوکری دے صدقے اللہ ساڑیاں جھولیاں پار چھوڑیاں۔ اچھا میں نے دسو خادم القرآن والنبرا اے وہ بڑی عجیب لوگاں دی رسمہ بن گئی ہیں، لوگاں دے مزاج بن گئے ہیں۔ بھئی خادم القرآن صرف وہ جڑ پیر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی اولاد ہے وہ تو بن سکتی، باقی کوئی نہیں بن۔ خدا دی قسم ہے ایتھے جتنے بندے بیٹھے پیر مبارک شاہ دے در تے انہاں دی زندگی دا جڑا راہ ہے وہ اپنا لو، تواڈے وچوں ہر بندہ خادم القرآن بن سکتا۔ تو سکی سمجھیا ایتھے لوگ ٹر دیو تے آخر تک یہ سارے کو پیروں دے اور آل نبی دے دربار، سیال شریف والا دربار کوئی آل نبی دے، سلطان باہو کو سید تھے، جا سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کی نگری دیکھ، کوئی نہیں کہتا وہ سید تھے، لیکن خدا کی قسم سید بھی جا کے اس کے دروازے پر پیر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ایک بندے کو میں پیر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے سوانے سنتا بیٹھا، آپ کی حیاتی دے واقعات سنتا بیٹھا، میں پوچھیا پیر مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ دا حضرت سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ دے نال ادب دا کی طریقہ ہے، تعلق دا کی طریقہ ہے۔ ارشاد فرمایا جتنے تک انہاں دی حیاتی رہی ہے انہاں جنہ پیر مبارک شاہ رحمت اللہ علیہ نے سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ دے در تے جا اپنی مسجد بھی موجود ہے، اپنا مدرسہ بھی موجود ہے، مرید بھی موجود ہے اور طالب علم بھی موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مبارک علی شاہ رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھتے تھے تو حضرت سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر کیوں؟
وہ فرماتے تھے میری کیسے جرات ہوگی کہ پیر خانے کے سامنے میں اپنا پیر خانہ کھول، مبارک شاہ دی جرات کیویں ہوگی کہ سلطان عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے سامنے کھلو کے اپنے آپ نو آکھے کہ میں پیر ہاں۔ شاہ فرمایا سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ دی قدمہ دی خاک ہی میں حاصل ہو جاوے تو مبارک شاہ واسطے کافی۔ پھر جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں کہ دانا خاک میں ملتا گلر گلزار ہوتا ہے، جو اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گلزار کر دیتا ہے۔ پھر مبارک شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیاتی کے اندر اپنے آپ کو سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ دے قدمہ دی خاک سمجھی رکھیا، اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائیا۔ پیر دا مقبرہ بھی اٹھائیے، مرید دا مقبرہ بھی اٹھائیے، سید دا مقبرہ بھی اٹھائیے، سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ دا مقبرہ بھی اٹھائیے۔ یاد رکھیں اے عزتاں عظمتاں کسی نسل نال نہیں جڑی ہوئیاں، حضور دے در تے جیڑا ہی آیا ہے حضور نے اودیاں جھولیاں بھر کے انہوں کرے، حضور نے اودیاں جھولیاں بھر کے کرے۔ پیر کوئی بھی بن سکتا ہے، فقیر کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اچھا بڑی مثال بیان کر دیں یا اچھی مثال کر دیں کیونکہ ایسا وہ شراب تا پیتی نہیں جیڑی سان پیونی چاہیے۔ ساڑا جیڑا ہے عام تک بعد دوئی شراب پیندا ہے۔ اچھا میں یہ دسو پیوان والے نے شراب چڑھ دی تو پیوان والے نے چڑھ دی، کدی یہ ڈٹھا ہی نہیں جب پیوان والے نے آپ نہ چڑھ دی ہوندی نا تو کدی کسی اور نہ پیواوے، بڑی چاسا یہ تو ہی پی، یہ تو ایک گندگی ہے۔ مثال بیان کر رہا ہوں، یاد رکھنا جو دین کا مشروب پیتا ہے، جو حضور کے در سے حوض کوثر پیتا ہے، حضور کا فیض پیتا ہے اور آگے پلاتا ہے، یاد رکھنا جو اونو چڑھیے تو چڑھو گی اونو۔ ارشاد فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے مرشد کے دروازے پر اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ سارے بزرگ جتنے بھی پنجاب کے خاص طور پہ اس آیت دے اندر کیونکہ ارشاد فرمایا لا تلہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تجارت، زراعت، کھیتی، ذمہ داریاں، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ خاص طور پہ پنجاب دی گل کریں دا پیا اتھو جتنے بھی بزرگ پہن سارے بھائیے جو بھیجے تے آ کے دربار سائے، یقین منو دربار ستے بھائیے جو اٹھے آ کے دربار سائے گئے، کیوں؟ بھائیے نو چھوڑ کے اللہ دا در اختیار کر لیا، بھائیے رکھیا تا صحیح لیکن اللہ دا در چھوڑیا نہیں۔ بندے کی کریں دیں بھائی رکھ لیں دیں خدا دا در چھوڑ دیں دیں، دکان رکھ لیں دیں خدا دا در چھوڑ دیں دیں، تجارت رکھ لیں دیں خدا دے حکمہ نو موڑ دیں دیں۔ ارشاد فرمایا یاد رکھے ہیں جدو تجارت بھی کرے سو لیکن رب نو نہ چھوڑے سو، زراعت بھی کرے سو رب نو نہ چھوڑے سو، سارے دھندے کرے ہیں رب نو نہ چھوڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا ستن وہ حصہ عطا کرے سا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارشاد فرمایا تو مسیح تے چو سو تو اڈی بائی دی حفاظت میرے فرشتے آپ کرے سا۔ خدا دی قسم ہے کدی آزما کے دیکھیں اللہ تعالیٰ تین کمال عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے کمال عطا کرے۔ حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ والا باغ یاد ہے مدینے والا جڑا حضور لا کے آئے تھے زمینال پھل چاہی کرتے، خدا دی قسم ہے آج بھی ہو سکتا ہے تو اپنے اندر کمال تو پیدا، خدا دی قسم ہے راتی بائی بیچ کے جا رات مسیح تجھ گزا، اللہ دی ذات تیرا توکل ہونا چاہیے، دمین عالم سے تیری بائی پھل چاہیے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارشاد فرمایا نہ ساون وینے ہیں نہ بدرو وینے ہیں نہ موسم وینے ہیں نہ سماعت موسم دے محتاج ہے نہ وقت دے محتاج ہے نہ اصف زمین دے محتاج ہے نبی دے محتاج ہے۔ ارشاد فرمایا اسا کسی چیز دے محتاج نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جدا اسا ہنگار نہیں ہوئے اسا ترلی تے سرے ہنگار چھوڑے، اسا جدا ہنگار نہیں ہوئے
اسا تلی تے سرے اگا چھڑے نے اسا جو بلاوڑے ہوئے تو سب پتھر بلا چھڑے نے شاہ فرمایا اسا جو چاہیے تو بندے دی گل جانور سمجھے شاہ فرمایا اسا جو چاہیے تو بندے دے اشارے تو سورج چاند ستارے این تے این ہوندے کھڑوتے ہو شاہ فرمایا میرا ہو تو جا میرا ہو تو جا میرے در پہ آ تو جا میری بندگی تو اختیار کر میرے بندوں کا طریقہ تو اختیار کر شاہ فرمایا واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب شاہ فرمایا جب تو میرا ہو جائے گا میں رب اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تیرے سارے کام سنوار اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے جو یہ بزرگ سب انسپیکٹر مار قادر بخش سیال صاحب وفات آ گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے ان کے بیٹے ذیشان قادر کامران قادر ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے والد کی امنگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کی چولیاں بھر دے ان کے بھائی مار ظہور حسین صاحب نادر علی صاحب واجد علی صاحب پانجے فوجی قیصر صاحب اور جملہ عزیزان محترم ہماری طرف سے تعزیت بھی قبول فرمائیں اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بزرگ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اب انشاءاللہ چند آیات مبارکہ تلاوت کی کروں گا اور اس کے بعد دعا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن